الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیسن نمبر 33، آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پیچھے آپ نے ان لوگوں کا ذکر سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی مثالوں سے بدک جاتے ہیں، جب سنتے ہیں تو بجائے اس سے کہ لیسن لیں اور نیک ہدایت پہ آئیں، وہ اور ہی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہی بھٹکے ہوئے راستے کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق کہا تھا۔ اب فاسقین جو ہیں ان کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ یہ کون ہے اور ان میں کیا خاصیت ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ تو اس کے بارے میں آراء یہ ملتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ منافقین مراد ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ کافر لوگ مراد ہیں، لیکن ان جنرل یہ تمام تر نافرمان لوگ مراد ہیں، فاسقین، جن کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، اور یہ میثاق بنایا گیا تھا، یعنی اس کو پکا کیا گیا تھا۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں۔ اور نمبر 3، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے وعدے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی ڈیفرنٹ آراء ہیں۔ کچھ لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ توڑنے والے جو ہیں اہل کتاب کے کافر اور ان کے منافق ہیں، اور عہد وہ ہے جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا، اور وہ اس کی تمام باتوں پر عمل کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے جب بھی آپ تشریف لے کر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں گے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے گا اس کی تصدیق کریں گے۔ اور اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اور عہد کا علم ہونے کے باوجود اسے چھپایا، اور دنیاوی مصلحتیں ہوں یعنی اپنی دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کے خلاف کیا۔ اور یہ زیادہ تر علماء جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے اس وقت کے جو یہود تھے، ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ان کو یہ بات قرآن میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، قرآن کو پہچانتے تھے، اس سے بھی زیادہ کہ اپنے بیٹے کو پہچانے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، لیکن پھر بھی انہوں نے اس وعدے کو توڑا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سخت دشمنی پر ڈٹ گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت نہیں بلکہ شرک اور کفر و نفاق والے سب کے سب مراد ہیں، اور عہد سے مراد اپنی توحید کا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، جس پر کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزے موجود ہیں، اور اس کا توڑ دینا توحید اور سنت سے منہ موڑنا اور انکار کرنا ہے۔ تو دوسری کیٹیگری جو لوگوں کی جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کن لوگوں کی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جنرلی وہ لوگ جو اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اقرار کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے پھر اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے اور اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ عہد سے مراد اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ الست ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو قرآن میں ہی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روحوں کو ایک جگہ جمع کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام تر روحوں کو نکالا اور ان کو ایک جگہ کھڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے یہ جواب دیا کہ بلا، آپ بلکہ واقعی آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو انہوں نے اس میثاق کو پکا کیا، توحید کو پکا کیا، اس وعدے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر جب وہ دنیا میں آئے تو اس وعدے کو بھول گئے اور اس کو توڑ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے جو
پرومس تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھول گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دے دیے۔ پھر عہد اللہ کو توڑنا جو منافقوں کا کام تھا، اس کے بارے میں حدیث میں ہمیں آتا ہے کہ یہ 6 خصلتیں ہیں، منافقین کی 6 خصلتیں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت میں خیانت کرے، اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے ملائے جانے کا حکم دیا ہے انہیں نہ ملانا، اور زمین میں فساد پھیلانا۔ تو حدیث کی روح میں جو 6 خصلتیں آئی ہیں، اس سے یہ ہنٹ ملتی ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ سدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے احکام کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا، پھر نہ ماننا بھی عہد کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے مراد صلہ رحمی کرنا، قرابت کے حقوق ادا کرنا وغیرہ ہے، یعنی کہ کلوز ریلیشن شپس جو ہیں، ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ان کو توڑ دینا، ان سے قطع تعلق کر کے کہ میں اب کبھی ان سے بات نہیں کروں گا، ابھی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ بھی حرام ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسٹرکٹلی منع کیا ہے۔ پھر جو ہے وہ خاسرون، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے، یہ کون ہے؟ اس سے مراد آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، ان لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے علاوہ دوسروں کو جہاں قرآن نے خاسر کہا ہے وہاں مراد کافر ہے، اور اہل اسلام کے لیے جہاں یہ لفظ خاسر آئے ہے وہاں مراد گناہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، سو 2 طرح کے خاسرین ہیں، ایک وہ جو دنیا میں حق کو نہیں قبول کرتے تو وہ نقصان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، خسرہ جو ہے وہ نقصان اٹھانے کو کہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حق کو قبول تو کیے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بے پناہ گناہ کرتے ہیں، اور یہ بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسرون جمع ہے خاسر کی، چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشات اور دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو رحمت ربانی سے، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت سے دور کر لیا، اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا ہے کہ یہ لوزرز ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں نقصان ہو جائے، اسی طرح یہ کافر و منافق ہیں کہ جب رحم و کرم کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی قیامت والے دن، تو اس دن رحمت ربانی سے یہ دور ہو جائیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ایک لوگوں کو رحمت بانٹ رہا ہوگا، اس دن ان لوگوں کو رحمت نہیں ملے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے آپ بھی اور میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاسرین میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وعدوں کو پورا کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کو نبھانے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔